منصر بھائی، ایک سوال ہے اور آج کل یہ بات ہمیں کافی سننے کو ملتی ہے، ایک تصور ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں انٹلیکٹ کا استعمال اگر کریں تو ہم مس گائیڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری طرف ایک اور بھی بات سننے کو ہے کہ ہر چیز میں آپ انٹلیکٹ اور عقل کو استعمال کریں. آپ بھی اپنے لیکچرز میں یہ اکثر اس بات کو بڑی زور سے دہراتے ہیں کہ جی عقل کا استعمال کریں. تو انٹلیکٹ کا اور عقل کا مقام کیا ہے دین میں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا آج، کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو اس وقت ہم اس وقت ڈکلائن کی ہماری اسٹیٹ ہے، زوال کی حالت میں ہے، تو اس سے نکلنا ہمارے لیے ممکن نہیں. ٹھیک ہے. اور خود ویسٹ کے اندر بھی جب اس مسئلے کا انہوں نے فیصلہ کیا، وہ الگ بات ہے کہ وہ فیصلہ جو تھا وہ کلی طور پہ درست نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کا یہ والا پارٹ جو جب انہوں نے اپنایا کہ انہوں نے جب انٹلیکٹ کو بنیاد بنا لیا اپنی فکر اور سوچ کا، تو بہرحال دنیا میں ان کو ترقی حاصل ہوئی ہے. اقبال بھی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بھی اس کو واضح کیا ہے بڑی تفصیل سے. تو خیر انٹلیکٹ کا استعمال تو یقیناً ہمیں کرنا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. دین اسلام جو ہے اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ وہ واحد دین ہے جو بلکہ یعنی نہ صرف یہ کہ اس کو کنڈیم کرے، وہ اس کو ریکمینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ عقل کا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، کہ اس بات کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا. یعنی ایسی چیز کے پیچھے لگنا جس کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے اسلام کے اندر. ٹھیک ہے. اور یہی تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں وہ تو کہتے ہی ہیں کہ آپ نے جو بھی عقائد ہیں، ڈوگماز ہیں، ان کو آنکھیں بند کر کے فالو کرنا ہے. جبکہ اس کے برعکس قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے. بے شک تمہیں سماعت اور بصارت اور سوچنے کی جو صلاحیت دی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں پہ پوچھیں گے کہ تم نے اس کو کیوں استعمال نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی جو اس وقت مذاہب ہیں، جو باطل مذاہب ہیں، ان کی بنیاد اگر دیکھیں تو وہی متس کے اوپر ہے. متس ہیں، سپرسٹیشنز ہیں، اور طرح طرح کی جو ہے توہمات جنہوں نے گھڑی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی عقل کا استعمال کریں. پھر بار بار ہمیں قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ غیر مسلموں سے یہ کہو، یا وہ لوگ جو چیلنج کرتے ہیں اسلام کی بنیادوں کو، انہیں کہو کہ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. یا توحید کی بنیادوں کو جو چیلنج کرتے ہیں، جو شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بار بار انبیاء اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہاتھوں برہان، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہلوایا ہے کہ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین حق، جو دین اسلام جو کہ دین حق ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ ریشنل نہ ہو، اس کی بنیاد عقل پر نہ ہو. تو عقل کا استعمال آپ کو لازمی کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ سچے خدا کی شناخت نہ کریں، جب تک کہ آپ سچے خدا تک نہ پہنچیں. سچے خدا تک پہنچنے کا مطلب ہے کہ سچے دین تک آپ پہنچ گئے. ٹھیک ہے. تو جب تک آپ سچے دین تک نہ پہنچ جائیں، سچے خدا تک نہ پہنچ جائیں، انٹلیکٹ کا استعمال آپ کو کرنا ہے. ہاں، جب آپ سچے خدا تک پہنچ گئے، سچے دین تک پہنچ گئے، تو اب جو ہے نا امپورٹنس اسی بات کی ہے کہ وہ سچا خدا کیا کہتا ہے. اگر آپ نے اسے قبول کر لیا کہ وہ سچا خدا ہے تو اس کی ہر بات آپ کو اب تسلیم کرنی. یہاں پہ اب عقل کا استعمال جو ہے وہ سیکنڈری ہو جائے گا. انٹلیکٹ کا استعمال آپ بے شک کریں، لیکن وہ اس کی حیثیت اتنی ہی رہ جائے گی کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس حکم کے پیچھے کیا وزڈم ہے، ڈیوائن وزڈم کیا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ ڈیوائن وزڈم کو سمجھ بھی پائیں. لیکن یہ بات اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج جو اس وقت یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ عقل کا استعمال تو ہم نے کرنا ہی نہیں. دین جو ہے اس کی بنیاد تو جو ہے وہ مذہبی تجربے پر ہے. اکثر یہ بات ہو جاتی ہے ریلیجس ایکسپیرینس ہے. تو یہ تو بات ہے کہ جو پھر کرسچن بھی کہتے ہیں، یہ بات وہ ہے جو جیوز بھی کہتے ہیں، یہ بات ہندو بھی کہتے ہیں. تو پھر سچے دین کی شناخت پر کیسے ہوگی؟ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹرو دین، ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹرو گاڈ. جب یہ چیز ہم اگر نہیں کر پائیں گے تو پھر آگے چلنا تو دین کے اوپر ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دین حق جو ہے، یعنی جو دین اسلام ہے، اس کے اندر یہ بالکل واضح ہے کہ آپ کو کیا استعمال کرنا ہے. اور ایک اور اینگل سے آپ دیکھیں تو یہ فیئر بھی نہیں. ایک بندہ مسلمان پیدا ہو گیا، وہ چلو ٹھیک ہے، اسلام دین حق ہے تو وہ نیچرلی اسلام کے اوپر چلے گا. لیکن جو ایک بچہ جو ہے وہ کرسچینٹی میں پیدا ہو گیا، جوڈائزم پہ پیدا ہو گیا، یا ہندو مت میں پیدا ہو گیا،
اگر تو انٹلیکچولی یہ مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ. یعنی اگر ہم کہتے ہیں صرف اور صرف جو ہے اس کی وہ جو انر گائیڈ ہے اس کے اندر، وہ جو فطرت ہے اس کی، وہ اگر سلیم رہے گی تو پھر وہ سچے دین کی طرف آ سکے گا. ورنہ انٹلیکچولی تو یہ چیزیں ہم فائنلائز نہیں کر سکتے. تو یہ بات تو پھر اس کے ساتھ جاتی ہے، وہ کیا کرے گا، وہ کیسے دین حق تک پہنچے گا. تو ایسی بات نہیں ہے. عقل کا استعمال آپ کریں گے تو باقی تمام مذاہب کا بودا پن ثابت ہو جائے گا، ان کی جو ویک گراؤنڈز ہیں وہ واضح ہو جائیں گی، اور اسلام کی حقانیت واضح ہوگی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پھر انٹرنیٹ کا استعمال جب کرتے ہیں تو اسلام کی طرف آ جاتے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ، یس، وہ جو فطرت ہے وہ بالکل حقیقت ہے. فطرت بھی انسان کو گائیڈ کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ہے کہ عقل کا بھی ساتھ ہمیں استعمال کرنا ہے، تبھی ہم دین حق تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ہے اصل جو ڈسٹنکشن ہمارے سامنے رہنی چاہیے. عقل کا استعمال کرنا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچ کے اللہ کو قبول کر لیے. اب عقل کی حیثیت جو ہے وہ سیکنڈری. چلیں، آپ نے یہ تو بڑا کلیئر کر دیا کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہمیں عقل کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد جب ایک دفعہ پہچان لیا اس کے بعد عقل کی اہمیت سیکنڈری ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے جو ہم لوگ ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے لیے تو آسانی ہے، تو اب ہم عقل کا استعمال کریں نا شروع سے. تو کیا یہی ہمارے زوال کی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ہم عقل کا استعمال ہی نہیں ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سیکنڈری حیثیت ہے، ہم تو اللہ کو پہچان چکے ہیں. جی بالکل، یہ بات درست ہے کہ ہم اسلام میں یعنی مسلمان پیدا ہو گئے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں ہم پیدا تو ہو گئے، ہمیں موروثی طور پر یا جو ہے اپنے گھر سے تو اسلام مل گیا، لیکن جب تک کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں حق تسلیم نہیں کریں گے شعوری طور پر، یا انٹلیکچولی اس کو صحیح نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، یا ہمارے وجود کے اوپر، ہمارے کردار اور عمل کے اوپر اس کا امپیکٹ اتنا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان بھی اپنی ان بنیادوں کی جو انٹلیکچوئل بیسز ہے، یعنی جو انٹلیکچوئل بیسز ہے آف اسلام، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور آج کے دور میں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب سے یہ جو 17-18 سینچری میں ویسٹ میں انقلاب برپا ہوا، ایج آف ریزن آ گیا، اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے پھر اسی نظریے کے تحت آ گئی. اب سائنس کا زمانہ ہے، اب ریزن کا زمانہ ہے. تو اب جس ماحول میں ہماری تربیت ہو رہی ہے، جس ماحول میں ہم پروان چڑھتے ہیں، تو اس کے اندر تو یہی بات ہے کہ ہر چیز انٹلیکٹ کے اوپر ہی اسیس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے سوچنے کا خاص انداز جو ہے وہ اپنا لیا، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کنکریٹ ہیبٹس آف تھاٹ ہیں ہماری. تو اب یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ ہم اب عقلی طور پہ سیٹسفائی نہ کریں اور پھر بھی جو ہے ہم اس کو حق سمجھیں. کسی بھی شے، کسی بھی حقیقت کو ہم عقلی طور پہ جب تک وہ حق ثابت نہیں کر دیتے، اس وقت تک ہمارے ذہن جو ہیں ان کو صحیح معنی، ان حقائق کو صحیح معنی میں قبول نہیں کر پائیں گے. یہ ایک آج کے دور کا ایک سمجھ لیں کہ مسئلہ ہے، یا سمجھ لیں کہ نیڈ ہے جو آج کے دور کی. تو یہ ریزن بھی ہے آج کے حوالے سے بھی کہ ہمیں انٹلیکچولی اس کو دیکھنا پڑے گا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیکلٹی جب دی ہے تو اس کا استعمال تو کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی ہم نے اپنے ایمان کی بنیادوں کو سمجھنا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فطرت بھی عطا کی ہے، روح ربانی کے ذریعے سے جو ہمارے اندر فطرت موجود ہے، تو اس کے اندر بھی معرفت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک جذبہ ہے. تو وہ بھی ہمیں گائیڈ کر دیتی ہے دین حق کی طرف، دین فطرت، دین اسلام کی طرف. لیکن ساتھ ساتھ اگر عقل بھی اس پہ گواہی دے دے گی تو پھر یہ ایمان جو ہے بہت مستحکم بنیادوں پہ کھڑا ہو جائے گا. جو آپ نے بات کی، دوسری بات جو آپ کے سوال میں تھی، وہ بڑی اہم ہے کہ ہمارا جو ایک ورلڈ ٹرینڈ ہے امت مسلمہ کا، وہ انفارچونیٹلی یہ بن گیا ہے کہ ہمارے جو عقیدہ ہے وہ irrational ہے، یا وہ اس کے اندر عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صوفیہ کی ایک بہت بڑی تحریک چلی ہے ہماری تاریخ میں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تصوف جو ہے وہ کلیتاً غلط ہے، اس پہ تو ہم بات نہیں کر رہے، وہ تو پھر کبھی ہم اس کو اسیس کریں گے. اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اس کا صحیح پہلو بھی ہے اور غلط پہلو بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر جو ہے ایک ایسا نظریہ ہمارے دین اسلام کے اندر اور ہماری تاریخ کے اندر جو ہے وہ پھیلا دیا گیا کہ یہاں پہ انٹلیکٹ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی، یہاں پہ صرف مذہبی ایکسپیرینس ہے، ریلیجس ایکسپیرینس ہے، جو کہ صوفیہ کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوتا ہے، صوفیہ کی جو پریکٹسز ہیں ان کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے. اس کی بنیاد پر اب حقانیت دین کو ثابت کر سکتے ہیں بس. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بہت غلط ایک نظریہ ہے کہ جو ہمارے اندر پروان چڑھ گیا، جس کی وجہ سے کہ ہماری پوری قوم کا مزاج ہے ایسا بن گیا. یاد رکھیں کہ ایک
مذہبی جو قوم ہوتی ہے جس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، وہ اس کا جو سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہوتا ہے نا اس قوم کا، وہ اس کا ایمان ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب کسی مذہب کی بنیاد پر قوم کھڑی ہوئی ہے تو سب سے زیادہ کیونکہ اسی کے اوپر آپ کی اخروی نجات ڈپینڈنٹ ہے، تو سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے اسی عقیدے کی ہوگی. تو اس عقیدے کے حوالے سے جو بھی ان کا ایٹیٹیوڈ ہوگا، جو نظریہ ہوگا، وہی پھر پریویل کرے گا. ٹھیک ہے، پوری سوسائٹی میں پریویل کرے گا. تو ہمارے ہاں کیونکہ یہ چیز جو ہے پھیل چکی ہے، ہمارے ہاں کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ اتنی پھیل چکی ہے کہ اب یہ مزاج ہمارا بن گیا. اب ہم عقل کا استعمال کرتے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر صوفی، پیر، فقیر، جھوٹا جو بھی آ جائے، بس جو کچھ شعبہ بنا دکھا دے لوگوں کو، تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کیونکہ عقل کا استعمال تو ہم نے کرنا ہی نہیں مذہبی معاملات. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کہ جب ان کے دینی زندگی دیکھیں تو وہ کسی ایسے شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس کی کوئی نہ تو اس کے اندر انٹلیکٹ ہے، نہ کوئی اس کے اندر سوچ سمجھ بوجھ ہے اس دنیا کی، لیکن پھر بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سمجھ لیا گیا ہے کہ دین کی معاملات میں ہم نے عقل کا استعمال نہیں کرنا. تو یہ ایٹیٹیوڈ اتنا غلط ہے، اتنا خراب ہے کہ اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے. یہ بات ہمارے ذہن. اب اس سے آگے ایک فردر اسٹیپ چلتے ہیں. ہم نے اللہ کی حقیقت کو پہچان لیا اور عقل کا استعمال کر کے، چاہے مسلمان ہوں یا کسی اور گھرانے میں پیدا ہوں، اس کے بعد جب ایک دفعہ اچیو کر لیا تو پھر اس کے بعد ہم نے توحید پہ قائم ہو گئے. اس کے بعد پھر تو عقل کی اہمیت، آپ جیسا کہ آپ نے کہا، سیکنڈری ہو گئی. تو پھر ہم اس کا استعمال چھوڑ ہی دیتے ہیں. ایک دفعہ دین میں داخل ہو گئے عقل کے ساتھ، اور بس اس کے بعد پھر ہم اس کو عقل کا استعمال وہاں پہ کمپلیٹلی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو احکامات الہی ہیں اس پہ بس چپ کر کے عمل کرتے رہیں. یہی بات ہے نا کہ عقل کا برل ہمیں استعمال ساتھ رکھنا ہے. جب ہم دین حق کو سمجھ بھی جائیں، اس کے بعد اللہ کے احکامات پہ جب ہم نے عمل پیرا ہونا ہے، تو اس وقت بھی عقل کا استعمال ہمیں فائدہ دیتا ہے. تو عقل کو ہم نے کبھی عقل کا استعمال چھوڑنا نہیں ہے، لیکن یہی ہم نے بات کی تھی کہ اس کو سیکنڈری حیثیت دے دینی. اس کو اب یہ نہیں ہے کہ عقل میں وہ بات آئی تو تبھی ہم قبول کریں گے ورنہ نہیں قبول کریں گے. اس کے بہت سے فائدہ ہیں عقل کے استعمال کے اس حوالے سے کہ جب فار ایگزامپل کسی حکم کی حکمت آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس طریقے سے فار ایگزامپل کوئی عقیدہ ہے، اس عقیدے کو مطلب انٹلیکچولی اگر مشکل ہے ایکسیپٹ کرنا، اس کے بارے میں کچھ اگر انٹلیکچوئل ایکسپلینیشن مل جاتی ہے آپ کو اچھی، تو وہ عقیدہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انٹلیکچولی آپ اگر انٹلیکٹ کا استعمال کر کے اگر آپ کسی حکم کو آسانی سے سمجھ پاتے ہیں یا اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ حاصل کر پاتے ہیں، یا کسی عقیدے یا کسی ٹینٹ کی انڈرسٹینڈنگ میں آپ بہتری لا سکتے ہیں، تو ایسا کرنا جو ہے اچھی چیز ہے. ایسا کیا جانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم وہ اکثر یہ آپ نے سنا ہوا کہ جدید علم و کلام کی بنیاد ڈالنی چاہیے. علم و کلام یہی ہے، اسلامک فلسفی جو ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ٹو ایکسپلین دا ڈفرینٹ ٹینٹس آف ایمان. ٹھیک ہے. اس میں خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان سے متعلق دیگر ایسپیکٹس ہیں، یا تقدیر پر ایمان ہے، یا اس طرح کے دیگر جو کمپوننٹس آف ایمان ہیں، ان کو انٹلیکچولی کیسے ہم اسیس کر کے سمجھ سکتے ہیں. تو ایک کوشش ہوتی رہنی چاہیے، لیکن اس میں احتیاط رہنی چاہیے کہ جو بتا دیا گیا ہے، جیسے کہا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے نقل، جو قرآن و سنت میں بتا دیا گیا ہے وہ بات حتمی رہے گی. وہ اس کو کبھی بھی ہم عقل سے سپرسیڈ نہیں کریں گے. اس بات کو مد نظر رکھیں گے تو یہ جو ایکسرسائز ہے یہ آپ کو فائدہ دے گی. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو عقائد ہیں ان کے اوپر پھر انٹلیکچولی کویشچن اٹھائے جاتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہمارے جو عقائد تھے ان پہ کویشچنس ہماری تاریخ میں معتزلہ نے اٹھائے تھے. بہت بڑا ایک گروہ اٹھا تھا. تو اس پہ پھر اب جب کویشچنس اٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کا جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اب اگر آپ نے ان کویشچنس کا جواب دینا ہے، کیونکہ وہ اب عقل کی بنیاد پر ہی کھڑے کیے جاتے ہیں وہ اعتراضات، تو ان کا جواب بھی آپ عقلی طور پہ دے سکتے ہیں. یعنی دلیل ہی دلیل کا جواب ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس حوالے سے عقل کے استعمال کے ضمن میں. اور پھر اگر آپ نے دین کے اندر دیکھیں تو دو معاملات ہیں، ایک ہیں عبادات، دوسرے ہیں معاملات. عبادات کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو بالکل فکسڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایکسپلین کر دی ہیں، انہوں نے جو ہے ان کو پریکٹس کر کے بھی دکھا دیا ہے، اب ہمارے لیے وہ حتمی ہے. لیکن جو معاملات ہیں ان کے اندر ظاہری بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک اس کی جو کانٹیکسٹ ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، تو اس سے پھر حکم میں بھی
کچھ نہ کچھ جو ہے رد و بدل ہوتا ہے. یہ اس حوالے سے بھی آپ کو پھر جو جدید علم ہے یا عقل ہے اس کا استعمال آپ کو کرنا ہوگا تاکہ آپ بہتر طریقے سے آج کے اس معاملے کو سمجھ کر اس پہ حکم کی اپلیکیشن کر سکیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے جو مدارس وغیرہ ہیں اس میں فقہ کے ساتھ ساتھ پھر منطق بھی پڑھائی جاتی ہے. وہ اس لیے کہ اپلائی کرنا ہے نا آپ نے. ایک سچویشن ہے وہ آج سے تقریباً 500 سال پہلے کی ایک سچویشن تھی, اس میں ایک حکم جو تھا جس پہ علماء متفق ہوئے. اب وہ سچویشن چینج ہو چکی ہے لیکن اس سے ملتی جلتی ہے. وہ کس حد تک ملتی جلتی ہے اس کو ریلیٹ کرنا, پھر اس پہ حکم کا اطلاق کرنا, تو یہاں پہ عقل کا استعمال بہرحال آپ کو کرنا ہوگا. تو ان معاملات کے اندر عقل کا استعمال بہرحال ہمیں کرتے رہنا ہے, لیکن حتمی بات بہرحال قرآن و سنت کی ہی ہوگی. جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اس پر بتا دیا, وہی حتمی ہوگی. تو یہ تو آپ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ عقل کا استعمال کدھر کرنا ہے اور اس کے بعد بھی کیسے کرنا ہے. تو پھر یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے کہ ٹکراؤ ہے؟ یہ کانفلکٹ تو کوئی ہے ہی نہیں پھر. تو یہ کیوں ایسی آج کل ایک نظریہ جو جی یہ جو ہے نا کہ کانفلکٹ ہے ریلیجن اور ریزن کا یا فیتھ ورسز انٹلیکٹ, یہ اصل میں اس کی ساری ڈسکشن جو ہے وہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ویسٹ ہے. یعنی مغربی دنیا جو تھی وہاں پر عیسائیت مذہب تھا. ٹھیک ہے, جب ایج آف ریزن کا وہاں پہ آغاز ہوا تو وہاں پہ وہ جو بڑے بڑے تھنکرز تھے, فلاسفرز تھے, انہوں نے چیلنج کیا تھا کرسچینٹی کی بنیادوں. تو وہاں کے جو اسکالرس تھے برحال اس کا جواب نہیں دے پائے. وہ اس لیے نہیں دے پائے کہ ان کے جو عقائد تھے وہ اتنے غیر عقلی تھے, غیر منطقی تھے کہ ان کو آپ اس میں کوئی کوہیرنس نہیں تھی, تو وہ جواب دے بھی نہیں سکتے تھے. تو وہ بری طرح سے ناکام ہوئے ان سوالات کے جوابات دینے میں, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہاں پہ جو مذہب ہے اس کے اوپر سے اعتماد اٹھتا چلا گیا لوگوں کا. اور آپ پتہ ہے کہ ویسٹرن جو سوسائٹی ہے اس کے اندر مذہب کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے, کیونکہ جو جدید دنیا جو پھر مغرب نے ہی پھر کھڑی کی اس کے اندر تو یہ بات بنیادی تھی کہ اب ہماری جو سوچ ہے یا عقل ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ انٹلیکٹ ہی ہوگی. ہماری جو فکر ہے, تھاٹ ہے, اس کی بنیاد اب عقل ہوگی. اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ قدیم دور میں وہ اس کو جو مقام حاصل تھا نا کہ جو سینٹر میں جو موجود تھی ہمارے فکر اور تھاٹ کی, وہ مذہبی روایات تھی. مذہبی روایات یا جو بھی ہماری جو ایک روایت چلی آ رہی ہوتی ہیں, یا مذہبی زیادہ تر تو مذہبی روایات ہیں یا پھر کلچرل جو بھی روایات ہیں وہ چلی آ رہی ہیں, وہ بنیاد بنتی تھیں ہماری فکر کی, ہماری سوچ کی. لیکن جو چینج ہوا نا معاملہ وہ یہی ہوا کہ جدید دور کے اندر جو ہماری فکر اور سوچ ہے اس کی بنیاد اب انٹلیکٹ ہو گئی, نہ کہ مذہبی روایات یا مذہب. تو اب جب انہوں نے چینج کر دیا اسے تو وہاں مذہب کی امپورٹنس ختم ہو گئی. وہاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ریزن کی بات آئے گی تو پھر مذہب جو ہے وہ اسی کوئی بات ہو نہیں سکتی. اس لیے وہاں پہ جو اسکالرس تھے ان کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ مذہب کا جو دائرہ ہے وہ علیحدہ ہے اور ریزن کا دائرہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسلام کے اندر ایسی کوئی ڈسٹنکشن نہیں. اسلام جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ بلکہ سب سے پہلے یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اس ڈسٹنکشن کو اسٹیبلش کیا تھا. قرآن نے اس کو اسٹیبلش کیا کہ عقل کو ہی امن عام مرکز بنانا ہے. عقل کی بنیاد پر ہی صحیح اور غلط دین کی جو ہے وہ ڈسٹنکشن کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیفینیٹلی آگے جب آپ جائیں گے دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے اللہ کے احکامات کو. لیکن وہاں تک پہنچنا جب تک کہ اللہ کی آپ پہچان حاصل کرتے ہیں اور سچے دین کی شناخت کرتے ہیں تو آپ کو عقل کا استعمال کرنا ہے. تو انٹلیکٹ ہی ہماری جو سوچ کی بنیاد رہنی چاہیے. یہاں پہ مسئلہ صرف یہ تھا جہاں پہ ویسٹ جو تھے, ویسٹرنرز جو تھے وہ سمجھ لیں کہ غلطی کھا گئے, وہ یہ تھا کہ دو مختلف ایسپیکٹس ہیں. ایک ہیں فیکٹس اور ایک ہیں ویلیوز یا ورچوز. جہاں تک مسئلہ فیکٹس کا ہے وہاں پہ تو انٹلیکٹ جو ہے وہ حتمی فیصلہ دے سکتی ہے. مطلب سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے, یہ فیکٹ کی دنیا کا معاملہ ہے. اس میں انٹلیکٹ آپ کو حتمی فیصلہ دے گی, ہاں بھائی سورج واقعی مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں نکلتا ہے. اس طرح اور جو بھی آپ اس دنیا میں جو کائنات کے اندر جو اتنے سسٹمز چل رہے ہیں وہ سارے فیکٹس کے معاملات ہیں. لیکن جہاں تک مسئلہ ویلیوز کا ہے, جیسے فار ایگزامپل زنا صحیح ہے یا غلط, یہ مسئلہ ویلیوز کی دنیا سے متعلق رکھتا ہے, یہ فیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پہ عقل حتمی فیصلہ نہیں دے سکتی. اور یہ ویسٹرن اسکالرس تھے جنہوں نے مغربی تھاٹ تھی اس کی بنیاد ڈالی, ان کو بھی اس بات کا پتہ تھا. ڈیوڈ ہیوم نے جو ہے یہ واضح کیا ہے اپنی ٹریٹیز کے اندر
کہ اس میں مشہور جو اس کی ٹریٹیز ہیں اس میں واضح کیا ہے کہ جو یہ جو ڈسٹنکشن ہے وائس اینڈ ورچو کی، یعنی صحیح اور غلط کی اور نیکی اور بدی کی، یہ انٹلیکٹ کی بنیاد پر طے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ غلطی ہوئی ان سے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب آگے وہ چلے اپنی تہذیب کی بنیادیں انہوں نے ڈالنا شروع کی تو وہاں پہ پھر انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، ہم اس کو بھی انٹلیکٹ سے ہی ثابت کریں گے. اس کی وجہ سے اس کو انٹلیکٹ سے ثابت کرنے کے چکر میں انہوں نے ایسے بودھے نظریات جو ہیں ان کی بنیاد ڈالی، جیسے جیرمی بینتھم کا وہ نظریہ یوٹیلیٹیرینزم جو ہے، گریٹر گڈ فار دا گریٹر نمبر آف پیپل، یعنی وہ چیز درست ہے جو صحیح ہے، اچھی ہے زیادہ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک اصول بنا دیا. یا پھر بعد میں جان اسٹیورٹ مل نے بات کی کہ ہارم پرنسپل وہ لے آئے کہ جی جو چیز اگر کوئی بھی بات کسی دوسرے کے لیے ہارمفل نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے. تو یہ جو نظریات انہوں نے مطلب بیسیکلی گھڑ لیے، ان کو بعد میں جا کے خود ویسٹ کے اندر ہی چیلنج کیا گیا کیونکہ یہ بودھے نظریات تھے، تو وہاں ان سے غلطی ہوئی. تو ویلیوز کا معاملہ جو ہے اس کو طے انسان کر بھی نہیں سکتا انٹلیکٹ کی بنیاد پر. تو یہاں پہ انٹلیکٹ کچھ نہیں کرے گی، یہاں پہ تو ہمیں وہی جو کوڈ آف کنڈکٹ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، یہ ہماری مجبوری ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ان ویلیوز کو خود سے اخذ کر لیں. کچھ موٹی موٹی ویلیوز کو آپ جج کر سکتے ہیں، یعنی ہیومینٹی کو اگر ایز اے ہول دیکھیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کامن گراؤنڈز ہیں جو انسان کی فطرت سمجھ سکتی ہے آج کے دور میں بھی، اس مست شدہ دور میں بھی، لیکن ایز اے ہول اگر دیکھا جائے تو یہ پاسبل نہیں. بہت شکریہ.